بس تم لوگ ایمان لاؤ باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے وہ جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کو پورا کرو۔ تم لوگ ایمان لاؤ اور اس کی فرما برداری اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو، نہ کہ اپنی اپنی بات کر کے اور تقسیم کری کر کے اور یہ پیچھے گروہ بناؤ، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تین بھی نہ کہو۔ وہ جو کہتے تھے نا تین میں سے تیسرا، اب پیچھے تو وہ تذکرہ کیا نا ان کا، جو کہتے تھے خدا ہے، تو وہ کہا کہ نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا کلمہ ہے، اس کی طرف سے روح ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اب یہ بھی فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی بات مانو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین نہ کہو، انتہوا خیر لکم، رک جاؤ، تمہیں منع کیا گیا اس سے، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، رک جاؤ یہی بہتر ہے، اللہ پر ایمان لاؤ یہی بہتر ہے، اس کے رسولوں پر یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا انما اللہ الہ واحد، بے شک جو اللہ ہے وہ ایک ہے اور وہی الہ ہے، یعنی وہی معبود ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جو تین میں سے تیسرا کہتے تھے تو کہا یہ جھوٹ ہے، اللہ ایک ہے، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ وہ جو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اب یہاں ان کا انکار ہو گیا، پیچھے مختلف چیزوں کا انکار کیا، پھر کہا تین والوں کا بھی انکار کیا، اب یہاں وہ جو کہتے تھے بیٹا ہے تو اس کا بھی انکار کیا، اور فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے ایسی چیز سے کہ ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، تو ظاہر وہ ملکیت ہے اس کی، اللہ مالک ہے اور باقی سب کچھ اس کی مخلوق ہے، تو مخلوق اولاد نہیں ہوتی، مخلوق ہے وہ مملوک ہے، اور اللہ خالق ہے اور اللہ مالک ہے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، مراد کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا قادر ہے، یہ بات اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، ایسا ویسا جیسا اس کے معاملے میں نہیں بول سکتے۔ تو اللہ اپنی مرضی والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ کارساز، یعنی کہ وہ سارے معاملات کو بنانے والا، کافی ہے، بغیر کسی کی مدد کے وہ کر سکتا ہے۔ تو ان آیات میں جو بتایا گیا، نصارہ کی نفی کی گئی، پچھلی کئی آیات کے اندر جو تذکرہ ہوا یہود کی نفی کی گئی، اصل کیا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔